70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ کلمات پڑھے تو اللہ پاک 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص اپنی نماز پوری کر لے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، میں تجھ سے اس حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کا تیرے ذمے کرم پر ہے اور جو میرا اس چلنے کا حق ہے۔ بے شک میں فخر اور غرور اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں چلا، بلکہ میں تو تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے نکلا ہوں۔ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جمعہ مبارک۔ ٹوڈیز ٹاسک: اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنی ہے۔ ہمارے گناہ نیکی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ شیطان انسان کو ماضی کے گناہ یاد دلا کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ تم نے پہلے بھی بہت بار یہ گناہ کیا ہے، پہلے تو تم ایسی تھی، اب کیا فائدہ۔ اس لیے اس رکاوٹ کو ہی سب سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگ کر باعمل انسان بننے کی شروعات کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے غسل کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ غسل کی جگہ آپ اچھے طریقے سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس ٹاسک کو آپ نے پورا ویک کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سارے گناہ ایک ساتھ یاد نہیں آتے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، کیونکہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں ہم سب نے سورہ کہف میں پڑھا ہے۔ آئیے اس کو مزید گہرائی میں مطالعہ کریں۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جگہ سے ہجرت کی، ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وہ نوجوان مضبوط عقیدے والے تھے، ورنہ اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں۔ راستے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ اللہ نے ان کی پھر یوں مدد فرمائی، انہیں غار میں پناہ دی۔ اس کے آگے ایک بڑا پتھر سرک کر منہ پر آ گیا، وہ بند ہو گیا، انہیں تیز دھوپ سے بھی بچایا۔ اب ایسے غار کے اندر اندھیرے میں تو انسان ڈر سے ہی مر جائے۔ اللہ نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا۔ نیند پریشانی اور بھوک کو دور کرتی ہے۔ اس نیند میں وہ کروٹ بھی لیتے تھے، کیونکہ ان کے جسم اگر اتنا لمبا عرصہ ایک ہی حالت میں لیٹے رہتے تو ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے۔ اس غار کی طرف اللہ نے ہیبت طاری کر دی تھی کہ کوئی وہاں جاتا تو زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ پھر جب اس ظالم بادشاہ کا زمانہ گزر گیا تو انہیں نیند سے صحیح سلامت اٹھایا۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی نیت کرتے ہیں تو راستہ اللہ بنا دیتا ہے، وہ دل کو مضبوطی سے باندھ دیتا ہے اور ان کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اللہ کے ہاں۔ تربیت نفس: جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ سال گویا کہ منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں اور دن میل ہیں۔ ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے۔ نافرمانیاں ڈاکو ہیں، جنت نفع ہے اور جہنم نقصان ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلوان وہ ہے جو بہت طاقتور ہو اور اس کو کوئی پچاڑ نہ سکے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو محبوب و مطلوب تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نے ہر مومن و فاسق کا رزق لکھ دیا ہے۔ اگر وہ رزق کے حلال ملنے تک صبر کرے تو اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ بے صبری سے کام لے تو اور حرام کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ پاک اس کے رزق کے حلال میں کمی فرما دیتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اللہ پاک کی خزانہ اسی کو عنایت فرماتا ہے جس پر خاص کرم فرماتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو ضائع کرو گے وہ نماز ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان سب میں سے ہلکی بیماری رنج و مصیبت ہے۔
اللہ کا خاص بندہ بننے کا طریقہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ جمعہ مبارک۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ کا یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہی جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ جمعہ مبارک۔ فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکر الہی کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ شفا ہے، اور خود کو لوگوں کے تذکرے و تبصرے سے بچاؤ کیونکہ یہ بیماری ہے۔ جمعہ مبارک۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے نہیں کھولے گا وہ دروازے جس پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ جمعہ مبارک۔ ان اللہ سمیع علیم۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، بے شک